الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ شعراء کے خاتمے کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور پیغمبر دونوں کے باب میں بعض اہم حقائق تقابل کے اسلوب میں بیان فرمائے ہیں۔ یہ جو کچھ بیان ہوا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی ہے، اور مخاطبین کو بھی یہ بتانے کے لیے کہ وہ ان چیزوں کا فرق ملحوظ رکھیں۔ انسان اس دنیا میں جن چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جن ہستیوں کو اپنے لیے مثالی ہستیاں سمجھتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ یا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو علم و دانش عطا فرمائی ہے اس سے بہرہ یاب ہوتی ہیں، اور یا ان کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی کوئی رہنمائی بھی آتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسانوں کو تاریخ کے مختلف ادوار میں متاثر کرتی رہی ہیں۔ عربوں کے ہاں اس طرح کے جو لوگ موجود تھے وہ یا کاہن تھے یا شاعر تھے، یعنی کاہنوں سے مراد وہ لوگ جو اپنے مراقبوں کے ذریعے سے، اپنے چلوں کے ذریعے سے ان کے خیال کے مطابق ایسی صلاحیت پیدا کر لیتے تھے کہ ان کا آسمان سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس رابطے کو وہ اپنے نقطہ نظر یا اپنے خیالات کی تائید میں بھی پیش کرتے اور لوگ بھی ان کی جانب رجوع کرتے تھے۔ ان کی جو کچھ تفصیلات ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کلام بھی بہت مسجع مکفّع ہوتا تھا، یعنی ایک خاص طرح کی شاعری وہ کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنا الہام دوسروں کو بتاتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی عاملوں میں، متصوفین میں یہ روایت جاری رہی ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ان میں زیادہ تر تو بالکل جھوٹے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس میں قرآن کے الفاظ ہیں کہ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، یعنی وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ گویا انہوں نے آسمان کی طرف کان لگا رکھے ہیں اور غیب سے کچھ چیزیں ان کی طرف آ رہی ہیں، مگر ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، تو اس سے یہ بات بھی واضح کر دی کہ ان کاہنوں میں، ان عاملوں میں اور ان متصوفین میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کچھ نہ کچھ ربط ضبط شیاطین سے قائم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض ایسے فنون و علوم بھی قرآن مجید نے بتائے ہیں جو غیر معمولی طریقے پر انسان کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس میں ہاروت و ماروت پر اترنے والے علم کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس سے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ سیدنا سلیمان کے دربار میں ایسے علماء بھی موجود تھے جو ملکہ بلقیس کا تخت چشم نظر میں اٹھا لاتے تھے۔ تو اس سے یہ بتایا کہ بعض علوم بھی غیر معمولی صلاحیتیں انسان میں پیدا کر دیتے ہیں، اور شیاطین جنات کے ساتھ رابطے سے بھی وہ بعض حقائق پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کی بنیاد پر لوگوں کو دھوکہ دیتے اور اپنی طرف سے اس میں 10 باتیں ملا کے بات کو کچھ سب کچھ بنا دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان کے بارے میں اپنے مخاطبین کو متنبع کیا، اور اس طرح متنبع کیا
کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، یعنی یہ پاکیزہ ہستی جو پیغمبر کی حیثیت سے موجود ہے، اس کے بارے میں تم یہ خیال کرتے ہو کہ اس پر شیاطین نازل ہو گئے ہیں، یا یہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے پیش کر رہا ہے؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن پر شیاطین اترتے ہیں۔ تو اس میں جس چیز کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے وہ ان کی سیرت اور ان کا کردار ہے۔ تنزل علی کل افاک نسیم، یعنی اگر تم وہ بڑی بڑی باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں ان سے قطع نظر کر کے ان کی عام زندگی کا مطالعہ کرو تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ لپاٹیے اور بدکار ہیں۔ یعنی عام زندگی میں وہ اخلاقی حدود کی پابندی کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ان کے رویے سے، ان کے طرز عمل سے ہر سلیم الفطرت انسان پر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کاروبار ہے اور اس میں لوگوں کو احمق بنایا گیا ہے۔ تو اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے، افاک نسیم۔ افاک یعنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے، اپنے بارے میں دونکی لینے والے، لوگوں کو یہ تاثر دینے والے کہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں، ہمارا ملائے اعلیٰ کے ساتھ رابطہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں بالکل جھوٹی ہوتی ہیں۔ ان کو اچھے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، لوگ متاثر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن سلامتی طبع کے ساتھ انسان مطالعہ کرے تو ان کا لپاٹیا ہونا، جھوٹا ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ دوسرے فرمایا کہ انسان بہرحال ایک لمبا عرصہ دنیا میں گزارتا ہے، اس میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اخلاقی اصول جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمائے ہیں، جن کے لیے انسان کی فطرت میں الہام کیا ہے، جن کو سمجھنے کے لیے کسی دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے کہ وہ اخلاقی اصول اور ان کا اطلاق دیکھ سکتا ہے۔ تو ان کے کردار اور ان کی سیرت میں صاف نظر آتا ہے کہ خواہشوں کے بندے ہیں، لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں، فواحش کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اگر موقع ہو تو زیادتی کرنے سے بھی باز نہیں آتے ہیں۔ تو دونوں لفظ استعمال کر کے ان کے عمومی رویے اور سیرت اور کردار کو موضوع بنایا، اور یہ فرمایا کہ پیغمبر جیسی ہستی کے بارے میں یہ خیال کیسے کر سکتے ہو؟ پچھلے 40 سال کی مدت تم نے دیکھی ہے، وہ تمہارے درمیان پیدا ہوئے ہیں، کیا کبھی ان کو اس طرح مراقبے کرتے، اس طریقے سے چلے کاٹتے، غیب کی تلاش میں سرگرداں ہوتے تم نے دیکھا ہے؟ ایک عام آدمی کی زندگی، اور سب پیغمبروں کا معاملہ یہی ہے۔ قرآن مجید نے 2 جلیل القدر پیغمبروں کی پوری زندگی پیش کر کے بتا دیا ہے، سیدنا مسیح ہیں اور ان سے پہلے سیدنا موسیٰ ہیں۔ دونوں کا معاملہ ایسا واضح ہے کہ ہر انسان اس کو معیار بنا کے یہ سمجھ سکتا ہے کہ پیغمبر کس طرح خدا کا انتخاب ہوتے ہیں۔ یعنی ان کے ہاں صحیح و خطا اور ٹرائل اور ایرر کے وہ مراحل نہیں ہوتے۔ قرآن مجید نے رسالت مآب کے بارے میں ایک اور جگہ یہ بتایا ہے کہ وما هو علی الغیب بضنین، وہ غیب کی خبریں جاننے اور آسمان سے رابطہ کرنے کے بارے میں کبھی حریص رہے ہی نہیں۔ ان کے ہاں اس کی کبھی کوئی خواہش تم نے نہیں دیکھی۔ عام آدمی کی زندگی بسر کرتے ہوئے ہم نے یہ تاج ان کے سر پر رکھا ہے اور یہ ذمہ داری ان کو دی ہے۔ تو اس میں مقابل میں گویا شیاطین کس طرح کے لوگوں کو اپنا ہدف بناتے ہیں، ان کو رکھ کے یہ بتایا ہے کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، لوگوں یہ وہ پاکیزہ ہستی ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس پر شیاطین اترتے ہیں۔ تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک نسیم، وہ ہر لپاٹیے بدکار پر اترتے ہیں۔
تو سیرت اور کردار بجائے خود فیصلہ کن ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اگر ایک پاکیزہ سیرت کا انسان ہے، وہ کبھی ان چیزوں کے درپے نہیں ہوا، اس کے ہاں نہ کبھی دوسروں کو متاثر کرنے والے علوم کا اشتغال رہا ہے، نہ کبھی اس طرح کی چیزیں وہ سیکھتا ہوا نظر آیا ہے، نہ اس نے کبھی غیب کے ساتھ ربط پیدا کرنے کی کوئی صحیح کی ہے۔ اگر یہ سب پس منظر میں موجود نہیں ہے اور ایک صاف شفاف سیرت اور کردار ہے، تو پھر بھی اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ تم پیغمبر مان لو، لیکن پھر کم سے کم اس طرح کے الزامات مت لگاؤ، بات سنو اور بات کو جانچ پرکھ کر قبول کرو۔ تو یہ قرآن مجید نے ایک پہلو کو واضح کیا۔ پھر یہ فرمایا کہ یلقون السم، یعنی یہ تو ان کی سیرت اور کردار کا معاملہ ہے، پھر ان کے طریقے کیا ہوتے ہیں۔ تم ان کے پاس جاتے ہو تو خاص طرح کا بغل بنا کے وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ اب گویا ہم نے سر جھکا لیا ہے، اور ہم جب سر جھکاتے ہیں تو پھر رابطہ ہو جاتا ہے، آسمان کے رابطے سے اب ہم نے کچھ سنگن لینی ہے، تم نے اپنی جو بات پیش کی ہے اس کے بارے میں ہم اوپر سے رابطہ کر رہے ہیں، دیکھیں وہاں سے کیا رہنمائی ہوتی ہے۔ تو ایک خاص طرح سے کان لگا کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ اس وقت جب بات کی جا رہی ہے تو گویا غیب سے کچھ سن رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ کچھ سن بھی لیتے ہیں، کچھ شیاطین ربط پیدا بھی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اسی امتحان کے لیے بنائی ہے۔ اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی رکھی ہوتی ہیں کہ جن کو انسان دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، تو کر بھی لیتے ہیں، لیکن اگر تم غور کرو تو اکثر ہم کاذبون، ان میں زیادہ تر جھوٹے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو فریب دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے گویا قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ شیاطین کس طریقے سے اور کس طرح کے لوگوں کو ہدف بناتے ہیں، اور پیغمبر کس ہستی کا نام ہوتا ہے، اس کی کیا شخصیت ہوتی ہے، اس کے کیا اوصاف ہوتے ہیں، اس کی کیا سیرت ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر پیغمبری کے دعوے سے پہلے اس کی زندگی کیا ہوتی ہے، یعنی کیا ان چیزوں میں اشتغال اس کی زندگی ہوتی ہے، کیا ان علوم کی طرف رغبت اس کی زندگی ہوتی ہے، کیا وہ بھی اسی طریقے سے مختلف علوم و فنون کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا وہ بھی اسی طرح سے غیب کی خبریں جاننے کے درپے ہوتے ہیں، اس کے لیے مراقبے کرتے ہیں، اس کے لیے مشقیں کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ایسے کوئی ادنا آثار بھی نہیں ہوتے۔ تو اس کو ایک دوسری جگہ اس طرح بیان کیا ہے کہ تم لوگ کس حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو، دیکھتے نہیں ہو کہ فقط لبثت فیکم عمرا، میں نے 2-4 سال نہیں، ایک بڑی عمر تمہارے اندر گزاری ہے، اس میں کبھی میرے ہاں اس طرح غیب کی طلب اور اس طرح کے علوم سے اشتغال تم نے دیکھا ہے؟ تو قرآن مجید نے پیغمبر کی شخصیت کے اس پہلو کو خاص طور پر دلیل کی حیثیت سے پیش کیا۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرے طبقے کو لیا، اور یہ دوسرا طبقہ بھی جیسے ہمارے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ مذہبیت ہوتی ہے جو اس طرح کی کہانت میں، اس طرح کے تصوف میں اور اس طرح کے عاملوں میں ڈھل جاتی ہے، جن کا ذکر یہاں بھی ہوا ہے اور ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ دوسری جانب وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ بعض خصوصی صلاحیتیں عطا فرماتا ہے، ظاہر ہے کہ علم، دانش، حکمت، فلسفہ یہ غیر معمولی علوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف فطری رغبت بھی بعض لوگوں کو دیتے ہیں، اور ان کے اندر اس کی صلاحیت بھی غیر معمولی طور پر ہوتی ہے۔ اس طرح کے لوگ اگر اپنی بات کا اظہار بھی کر سکتے ہوں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شاعری کی، بہت غیر معمولی طریقے سے نثر لکھنے کی، اپنی بات کو ایسے اسلوب میں بیان کرنے جو لوگوں کے دلوں میں اتر جائے کی صلاحیت دی ہو، تو وہ متاثر بھی کر لیتے ہیں۔ اس وقت کے عرب میں اس طرح کا ایک بڑا طبقہ شاعروں کا تھا، یعنی شعراء کیا تھے، لوگ ان کی شاعری سے حظ بھی اٹھاتے، اور ان کے کلام میں جو لطافت، جو جزالت، جو بلاغت، جو فصاحت ہوتی، اس سے متاثر بھی ہوتے تھے، اور پھر وہ کسی معمولی بات کو بھی بعض اوقات اٹھا کے اپنے بہترین اسلوب سے نہایت مؤثر بھی بنا دیتے تھے۔ یہ سب چیزیں تھیں
جن کو جب لوگ دیکھتے تھے، اور ادھر قرآن مجید میں بھی الفاظ کا در و بست، بیان کا حسن، ترکیبوں کی بندش، اور جس طرح کی روانی اور سلاست قرآن میں پائی جاتی ہے، اس کو دیکھتے تھے تو یہ خیال ہوتا تھا انہیں کہ یہ بلاغت، یہ جزالت جو اس کلام میں ہے اور شاعروں میں بھی ہوتی ہے، تو ہو نہ ہو یہ بھی کوئی غیر معمولی شاعر ہمارے ہاں پیدا ہو گئے ہیں۔ تو ایک طرف ملائے اعلیٰ سے رابطہ رکھنے والے، آسمان کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر اپنے آپ کو پیش کرنے والے یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان پر کچھ خاص علوم القاء ہو گئے ہیں، اس حیثیت سے پیش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرے ایسی غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے لوگ، تو وہ پھر جس بات کو بھی بیان کر دیتے ہیں وہ لوگوں کے لیے وحی و الہام بن جاتی ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو بھی مقابل میں پیش کیا اور یہ بتایا کہ ان کا بھی جائزہ لے کے دیکھو تو تم پیغمبر کی شخصیت میں، پیغمبر کے کلام میں اور پیغمبر کی طرف متوجہ ہونے والے لوگوں میں نہایت واضح فرق محسوس کرو گے۔ تو تین چیزیں اس میں گویا بالکل ایک معیار کی حیثیت سے سامنے رکھ دیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور کہتے ہو کہ وہ بھی گویا ایک شاعر ہے، یعنی پیغمبر کے بارے میں بھی یہ خیال کرتے ہو کہ جس طرح تمہارے شاعر پیدا ہو جاتے ہیں یہ بھی ایسے ہی کوئی شاعر پیدا ہو گئے ہیں۔ تو آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں کہ شاعروں کی بات سن کر جو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ داد دینے والے، وہ لفظ لفظ پر تالیاں بجانے والے، واہ واہ کرنے والے، ان لوگوں کو کبھی تم نے دیکھا ہے؟ جبکہ شاعروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ یعنی ایک ہے کہ کسی شاعر کا شعر سنا، اس سے حظ اٹھایا، داد بھی دے دی، لیکن جو لوگ شاعروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور ان کے کلام کو الہام سمجھ بیٹھتے ہیں اور ہر چیز میں ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کو ذرا دیکھو کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بالکل یہی صورتحال وہ دانش بھی پیدا کر دیتی ہے جس کو بیان کرنے کا بعض لوگوں کو غیر معمولی سلیقہ حاصل ہوتا ہے۔ اس میں بھی نتائج فکر اس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ مقدمات نہایت محکم ہوتے ہیں، انسان ان سے متاثر ہوتا ہے، پیش کرنے کا انداز بڑا غیر معمولی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ذرا یہ دیکھ لیا کرو کہ ان کی اپیل کن لوگوں کو ہے، کون لوگ ہیں۔ اگر تفریح کے لیے جمع ہونے والے ہیں، اگر وقت گزاری کے لیے اکٹھے ہونے والے ہیں، داد دے کے رخصت ہونے والے ہیں، تو یہ بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی ان کو سیرت سے، کردار سے، اعلیٰ اخلاق سے، زندگی کے حقائق پر غور و خوض سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ یہ تو اسی طرح کے لوگ ہیں۔ تو اب ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھو کیا پیغمبر کا معاملہ بھی یہی ہے؟ پیغمبر کے پیچھے چلنے والے لوگ آخری درجے میں سنجیدہ لوگ ہیں۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ یہ حق ہے اور وہ باطل ہے۔ حق و باطل کے مابین اس طرح فیصلہ کر کے اپنی زندگی تبدیل کرنے والے لوگ وہ پیغمبروں کے ساتھ چلتے ہیں، پیغمبروں کی تعلیمات سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں کہ جن کو تم محمد الرسول اللہ کے ساتھ دیکھ رہے ہو۔ جبکہ شاعروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ یہ ایک بات فرمائی۔ پھر دوسری بات یہ کہی کہ وَإِنَّهُمْ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، ہر وادی میں بھٹکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے تقابل میں کہا۔ قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیے تو 114 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید مفصل کلام بھی کرتا ہے، بہت ایجاز سے کلام بھی کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی صورتوں میں ایسے جملے ہیں کہ گویا دریا بکوزہ ہیں، اور مفصلات میں چیزوں کی بڑی تفصیل بھی کی ہے۔ 114 صورتوں کے اندر ایک نظام فکر پیش کیا گیا ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو بیچ سے لے کے اوپر تک ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک درخت ہے جو اپنے برگ و بار سمیت اپنے اندر غیر معمولی وحدت رکھتا ہے۔ یعنی بات کس بنیاد سے شروع ہوتی ہے، اس بنیاد سے کس طرح کی چیزیں نمودار ہوتی ہیں۔ تو اگر پورے دین کو اور پوری دعوت کو سامنے رکھ کے دیکھو تو اس قرآن مجید نے جو اصول حکمت بیان کیے ہیں اور پھر ان کی بنیاد پر
جو اخلاقی تقاضے واضح کیے ہیں، اور ان اخلاقی تقاضوں کو پھر جس طرح قانون اور ضابطے کی صورت دے کر اپنی شریعت لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، تو اس میں کسی ادنا درجے کی انکنسسٹنسی کو تم نہیں دکھا سکتے۔ ان میں سے ہر چیز دوسری کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ ان کی ہم رنگی اور ہم آہنگی ہے جو اصل میں یہ بتا رہی ہے کہ یہ گویا ایک طرح کا قافیہ سوجھ گیا، ایک طرح کا کوئی اچھا لفظ سامنے آ گیا، کوئی ترغیب متاثر کر گئی۔ یہ اس طرح کلام نہیں ہے جو بنا ہے، اس کو بیان کیا۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، یہ قرآن کے تقابل میں فرمایا ہے کہ اسے شاعری کہتے ہو، کہاں اس کی ہم رنگی و ہم آہنگی کہ ہر آیت اپنے معین ہدف اور طے شدہ مقصد کے تحت صادر ہوتی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس اچھی اچھی باتیں ہیں جو بے ربطی کے ساتھ کہہ دی گئی ہیں۔ ایک جگہ سے پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے آسمان کی کہی جا رہی ہے، دوسری جگہ سے پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کسی دوسری زمین کی خبر دی جا رہی ہے۔ یہ پورا کلام بالکل ہم رنگ بھی ہے اور ہم آہنگ بھی ہے، اور ہر آیت اپنے معین ہدف کو بیان کرتی ہے اور طے شدہ مقصد کے تحت صادر ہوتی ہے۔ اس میں کسی جگہ کوئی تضاد و تخالف نہیں ہوتا، یعنی کہیں کوئی کنٹرڈکشن، کہیں کوئی تضاد، کہیں کوئی تناقض تم اس قرآن مجید میں نہیں دیکھو گے۔ اس کے مضامین باہم مربوط، نہایت چچے تلے، دو ٹوک، سراسر دانش و حکمت، اور ہر جگہ اپنے اندر راستی، حق اور خیر و صلاح کی دعوت لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی کسی جگہ پر بھی کوئی چیز اپنے مقصد سے بے تعلق نظر نہیں آئے گی۔ اس کو جس جگہ سے دیکھو گے، جو مقدمات اس نے قائم کیے ہیں انہی پر ساری بنیاد استوار ہوتی ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت عمارت ہے، یہ تاج محل بنا دیا گیا ہے، جس میں فکر بھی ہے، جس میں حکمت بھی ہے، جس میں اس کے نتائج بھی ہیں، اور جو ہر طرح کے تضادات سے پاک ایک واضح اور متعین ہدف کو سامنے رکھ کر اپنی دعوت لوگوں کو دے رہا ہے۔ تو قرآن مجید کے ان پہلوؤں کو نمایاں کیا۔ اور کہاں تمہارے شاعر کہ بے لگام گھوڑے کی طرح ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ استاذ امام کے الفاظ میں جو واردہ دل پر گزر گیا، یعنی ایک کیفیت دل میں پیدا ہوئی اور وہ واردات بن گئی۔ جو واردہ دل پر گزر گیا، اگر اس کو ادا کرنے کے لیے ان کو کوئی اچھوتا اسلوب ہاتھ آ گیا تو اس کو شعر کے قالب میں ڈال دیں گے۔ یعنی ایک بات سوجھ گئی ہے، ایک مضمون سامنے آ گیا ہے، بات بظاہر بڑی لطیف ہے، ایک مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے، تو بس اس کے بعد یہ کہ اس کا باقی فکر سے کیا تعلق ہے، اس سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اس کے اثرات کہاں تک پہنچ رہے ہیں، اس سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ بات خوبصورتی سے ادا ہو گئی، اور جب ادا ہو گئی تو انہوں نے جو مضمون بھی ہاتھ آیا اس کو ادا کر دیا۔ اس سے بحث نہیں کہ وہ رحمانی ہے یا شیطانی، روحانی ہے یا نفسانی، اس سے خیر کی تحریک ہوگی یا شر کی، اس سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ان کے اشعار پڑھیے تو ایک شعر سے معلوم ہوگا کہ ولی ہے، یعنی شاعری سے لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اور خود اپنے بارے میں بھی وہ یہ تاثر دینے میں پیچھے نہیں رہتے، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باداخار ہوتا۔ تو شاعری میں تو بہرحال وہ مضامین بیان ہو جاتے ہیں۔ ان کے اشعار پڑھیے تو ایک شعر سے معلوم ہوگا کہ ولی ہیں، دوسرے شعر سے معلوم ہوگا کہ شیطان ہے۔ ایک ہی سانس میں وہ نیکی اور بدی دونوں کی باتیں بے تکلف کہتے ہیں، اور چونکہ اچھوتے اور مؤثر اسلوب میں کہتے ہیں، یعنی بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے پڑھنے والے دونوں سے متاثر تو ہوتے ہیں، لیکن نفس کو زیادہ مرغوب چونکہ بدی کی باتیں ہیں، اس وجہ سے اس کے نقوش تو دلوں پر قائم رہ جاتے ہیں، نیکی کا اثر غائب ہو جاتا ہے۔ یعنی چونکہ دونوں طرح کی چیزیں ایک ہی طرح کے مؤثر اور دلنشین اسلوب میں کہی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اولاً تو دونوں متاثر کرتی ہیں، لیکن جو چیز پائیدار اثر چھوڑتی ہے وہ بدی، لاابالی پن اور وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں زندگی اور اس کے حقائق کا مذاق اڑایا گیا ہو، اور زیادہ آدمی انہی چیزوں سے متاثر بھی ہوتا ہے۔ اور اس طرح
اگر ان کے کلام میں کچھ افادیت ہوتی بھی ہے تو وہ ان کے تضاد فکر میں غائب ہو جاتی ہے۔ جاڑ جنکاڑ کے جنگل میں اگر کچھ سالے پودے بھی لگا دیے جائیں تو وہ مثمر نہیں ہوتے۔ یہ قرآن کے مقابل میں رکھ کے ان کو بتایا ہے کہ تم کو یہ تقابل اپنے سامنے رکھنا چاہیے، پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا بات کر رہے ہو۔ پیغمبر جیسی ہستی کے بارے میں اور اس قرآن جیسی کتاب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کہانت ہے، یہ کہہ رہے ہو کہ یہ اسی طریقے کی غیب کی خبریں ہیں جیسے ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے دیتے ہیں، یہ اس طرح کی چیز ہے۔ اور پھر یہ شعراء جن کو تم پیش کر رہے ہو، تو دوسری بات یہ کہی کہ ان کے کلام میں ہم رنگی یا ہم آہنگی نہیں ہوتی، یہ تضادات کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں چیزیں دائیں بائیں سے پیش کی جا رہی ہوتی ہیں، جبکہ قرآن مجید اس کے برخلاف اپنی حکمت کو ایک خاص جگہ سے شروع کرتا ہے اور پھر ہر چیز اس کے ربط و نظام کے ساتھ وجود پذیر ہوتی ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور پھر تیسری بات یہ فرمائی اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ یعنی ان کے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ جس چیز کے علمبردار بن کے کھڑے ہوئے ہیں، جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، جو چیز لوگوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کا نمونہ بن کے کھڑے ہو جائیں، جبکہ پیغمبر اس کے بالکل برخلاف جن چیزوں کا مطالبہ لوگوں سے کرتے ہیں، جو باتیں لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنائیں، ان سے 10 قدم آگے بڑھ کر ان کو اپنا کے دکھا دیتے ہیں۔ تو ان کی سیرت میں، ان کے کردار میں کوئی بے آہنگی نہیں ہوتی۔ اس پر وضاحت کی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقابل میں فرمایا ہے کہ کہاں وہ کچھ سی صفات ہستی جس کا کلام اس کی شخصیت میں مجسم ہو گیا ہے، یعنی جو کچھ قرآن مجید میں دین پیش کیا گیا ہے یا اوصاف بیان کیے گئے ہیں یا اللہ کے بندوں کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، پیغمبر اپنی ذات میں اس کا بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ انہوں نے اپنے گھر کے حالات بھی کھول دیے ہیں، اپنے شب و روز بھی لوگوں کے سامنے نمایاں کر دیے ہیں، اٹھنا بیٹھنا سب معاملات لوگوں کو کہہ دیا ہے، جس کا جی چاہے دیکھے، جس کا جی چاہے بیان کرے۔ تو یہ دیکھو کہ یہ کلام ہے یا یہ دعوت ہے جو انہوں نے پیش کی ہے، اس دعوت اور اس کلام اور اس کے تقاضوں کے برخلاف کوئی چیز زندگی میں دیکھتے ہو؟ تم سے جن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے وہ ہمیشہ اپنی ذات سے کمتر رکھا ہے اور اپنی ذات کو اس سے آگے بڑھ کر اللہ کی بندگی کا مکلف ٹھہرایا ہے۔ وہ قدسی صفات ہستی جس کا کلام اس کی شخصیت میں مجسم ہو گیا ہے، اور کہاں یہ گفتار کے غازی جو تمہارے شاعر ہیں کہ نسبت خاکرہ با عالم پاک، انہیں شعروں میں دیکھیے تو رستم و سہراب بھی ہوں گے اور قیس و فرحات بھی، لیکن یہ ان کی رزم و بسم سب خیالی ہوتی ہے۔ چنانچہ مکارم اخلاق کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے ہوں گے، مگر اپنے آپ کو ان کی ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے۔ زہد و تصوف کے لطائف و حقائق بیان کریں گے، مگر حال یہ ہوگا کہ پرطبیعت ادھر نہیں آتی۔ تو ادھر یہ صورتحال ہے، ادھر قرآن مجید مجسم ہو گیا، یہاں تک کہ بیوی سے بڑھ کر کون واقف ہوگی۔ سیدہ سے پوچھا گیا کہ رسالت مآب کی سیرت کیسی تھی، فرمایا کانا خلقہ القرآن، قرآن پڑھ لو اور ان کو دیکھ لو، جو کچھ قرآن مجید کہتا تھا وہ اسی کا مجسم نمونہ تھے۔ اس کے بعد پھر ایک استثناء بیان کیا کہ یہ خیال نہ ہو کہ اس طریقے سے شاعری کرنے والے یا زہد کی طرف توجہ دینے والے لوگ یہ سب کے سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس سے وہی مستثنیٰ ہیں، یعنی وہ لوگ البتہ مستثنیٰ ہیں جو کون ہیں؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد کیا۔ تو یہ گویا اس وقت جو مسلمان ہو گئے تھے لوگ، یہ بتایا کہ وہ بھی اپنے اس فن کے لحاظ سے کچھ بات کرتے ہیں، کوئی کلام ان کی زبان پر آتا ہے، وہ بھی شاعری کرتے ہیں، لیکن ایمان نے ان کا رخ سیدھا کر دیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم کرو کہ پیغمبر تو وہ ہے کہ اس کی صحبت سے یا اس کے دین سے یا اس کی ہدایت سے وابستہ ہو کر اس طرح کے لوگ بھی کیا بن جاتے ہیں۔ تو پھر ان کا استثناء بیان کیا، وَانْتَصِرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور یہ تو ہر ایک کی حجب کہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں،
لیکن وہ اسی وقت بدلہ لیتے ہیں جب ان پر ظلم کیا گیا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، اور یہ ظلم کرنے والے انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے۔ اس پر اس سورہ کو ختم کیا ہے۔ تو اب یہ آخر میں جو استثناء بیان کیا اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، یہ ان شاعروں کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھے۔ فرمایا کہ جس کو شاعر سمجھ رہے ہو، یہ اس کی دعوت پر ایمان کا اثر ہے کہ وہی گفتار کے غازی اب صرف گفتار کے غازی نہیں رہے، بلکہ تقوی اور عمل صالح کی دولت سے بھی بہرہ مند ہو گئے۔ عشق و ہوس اور مفاخر و متاعن کی بجائے اب ان کی شاعری میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور کسی کے بارے میں کچھ کہتے بھی ہیں تو حق کی مدافعت میں، اور اسی وقت کہتے ہیں جب انہیں یا ان کے ساتھیوں کو ظلم و عدوان کا ہدف بنایا جاتا ہے۔ یہ استثناء، یہ جو الگ کر کے بیان کیا ہے، اس لیے ضروری تھا کہ شاعری بجائے خود کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے، بلکہ ایک عطیہ خداوندی ہے جسے اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو روح کے احتزاز اور قلب و نظر کی تطہیر کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اس طرح گویا یہ بتا دیا کہ اصل میں کوئی فن، کوئی علم، کوئی دانش، کوئی حکمت جو اللہ عطا فرماتا ہے، سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو خود قابل مذمت ہے، یہ اس کو استعمال کرنے والے ہیں۔ لیکن ان کے مقابل میں پیغمبر کو رکھتے ہو، پیغمبر کے ہاں تو ہر چیز ایک جگہ سے اٹھتی اور اسی طرح اٹھتی ہے جیسے بیج سے ایک درخت نکلتا ہے اور پھر وہ ثمر بار ہوتا ہے۔ تو دونوں کے تقابل کو سامنے رکھ کے توجہ دلائی ہے کہ تم لوگ کس طرح کی صفحات کا ارتکاب کر رہے ہو۔ پیغمبر یہ ہوتے ہیں اور شعراء یہ ہوتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر